یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرا، مرتد ہوا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایک ایسی قوم کو، یحبہم، وہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ سب اس ذات سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مرتد ہونا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام لا کر کافر ہو جائے، یہ تو ہے اصطلاحی ارتداد۔ ارتداد کس سے؟ رد کرنا۔ رد کا کیا مطلب؟ ریجیکٹ کرنا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا پھر ریجیکٹ کر دیا، اس کا قلادہ گردن سے اتار کے دوبارہ کافر بن گیا، ڈکلیئر کر دیا اپنا کفر۔ ایک یہ ہوتا ہے مرتد ہونا۔ ایک اس کی دوسری شکل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں دین کو قبول کرنے کے بعد دین سے پھر گیا، کہتا ہے ایمان لایا، لیکن کوئی کام ایمان والوں جیسا نہیں کرتا۔ سچا مومن کون ہے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ ہے ایمان کی پہلی علامت سچے ایمان کی، کہ انسان کے اندر اس طرح ایمان داخل ہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت کی سطح پر تعلق پیدا ہو۔ محبت کا تعلق، جب تک اللہ کے ساتھ جذبات اور احساسات کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، ایمان کھوٹا ہے۔ دنیا کے تعلقات میں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی دو لوگوں کو ایک کسی کانٹریکٹ میں، کسی بانڈ میں باندھ دیتے ہیں، مثلا شوہر بیوی کا ہی معاملہ دیکھ لیں اگر آپ، تو ان کے درمیان اگر جذبات کا تعلق نہیں، محبت کا تعلق نہیں، تو وہ اگر دونوں ایک نکاح کی ڈوری میں بندھے بھی رہیں تو کیا ہوگا؟ کیا حاصل اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نکاح کے مقاصد میں سے انسانی احساسات اور جذبات کا ایکسچینج ہے، ان کی تسکین ہے، ایموشنل سیٹسفیکشن ہے، اور اگر وہ نہیں تو یہ تعلق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ نوعیت فرق ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت اور ہے، ایک مرد اور عورت کے نکاح میں تعلق کی نوعیت کچھ اور ہے، لیکن دونوں میں کامن جو چیز ہے وہ کانٹریکٹ، معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم ایمان کی سطح پر معاہدہ کرتے ہیں تو وہ معاہدہ محض لفظی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، محض ظاہری ایک اظہار یا اقرار نہیں ہونا چاہیے، صرف زبان کی گردان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ تعلق احساسات اور جذبات کا ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں۔ دوسرے پارے میں پڑھ چکے نا۔ اسی لیے فرمایا اگر تم دین سے پھرتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی دونوں کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا تعلق۔ اچھا، کبھی آپ اگر یہ جاننا چاہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ تو دو طرفہ تعلق ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں یحبونہ، ون سائیڈڈ بات نہیں ہوئی کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں یحبہم، پہلے وہ ان سے محبت کرتا ہے، چنے گا جبھی نا، لائے گا ان کو جبھی جب ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور وہ بھی بڑے قدردان ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں چن لیا ایمان کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، تو جواباً یحبونہ،
وہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ محبت اور محبتوں کو جنم دیتی ہے. خالق کی محبت مخلوق کی محبت کا سبب ہوتی ہے. جس دل میں خالق کی محبت نہیں، اس کے دل میں مخلوق کی محبت بھی نہیں ہو سکتی. خالق کی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ مخلوق بھی عزیز ہو جائے، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کی ساری متعلقہ چیزوں سے محبت ہوتی ہے. جیسے آتا نا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے کنبے سے زیادہ خیرخواہی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ کے کنبے سے محبت کرنا سیکھیں. انسانوں سے، جانوروں سے، کائنات سے، ہر چیز کے ساتھ آپ کا معاملہ احسان کا، شفقت کا، ہمدردی کا، محبت کا ہو. اور پھر جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، ان سے آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو. ساری مخلوق میں پھر وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کی محبت کے مستحق ہیں. یعنی ساری مخلوق کے ساتھ تو ایک تعلق ہوگا ہی خیر خواہی کا، لیکن مخلوق میں سے جو مخلوق اللہ کی تابع دار ہو، اللہ سے محبت کرتی ہو، پھر آپ اس سے محبت کرتے ہوں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم و شفیق ہوں. اسی لیے ہمیں کہا اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اے اللہ عطا کر ہم کو اپنی محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو. ساتھ ہی ساتھ ہے نا، صرف اللہ کی محبت کی بات نہیں اس میں، بلکہ ان لوگوں کی محبت بھی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کاموں کی محبت جو اللہ کی محبت کے قریب کرنے والے ہوں. لہذا یہاں پر فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں مومنوں پر، اور عزت والے ہوتے ہیں کافروں پر. زبردست ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں کافروں پر. یعنی اہل ایمان کی شدت اور غضب کا صرف مستحق وہ ہے جو اللہ سے ناراض ہے، یا جو اللہ کا کفر کرتا ہے، یا جو اللہ کا باغی ہے، بس. اور جب تک وہ لا علم ہے، نا سمجھ ہے، بے شعور ہے، تو پھر نفرت نہیں. نفرت اس وقت جب وہ شعور کی حالت کو پہنچ کے انکار کرے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر سخت معاملہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور یہ کیوں؟ اذلۃ علی المؤمنین کی تو سمجھ میں آئی بات، عزت علی الکافرین کیوں؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں اتنا پختہ ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی کافر کے خیالات آپ پر اثر انداز نہ ہوں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے افکار سے متاثر ہوتا ہے، اس کے خیالات، اس کی سوچ، اس کی باتوں، اس کے طرز زندگی سے امپریس ہوتا ہے. تو اس لیے کہا عزت علی الکافرین، اتنے پختہ کہ غیر اسلامی افکار، اعمال کا اثر قبول نہ کریں. اقبال نے اس موضوع پہ بڑے خوبصورت شعر کہے ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا. یہی صحابہ کرام کی صفت تھی کہ آپس میں انتہائی شفیق اور ہمدرد اور محبت کرنے والے، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف فولاد کی طرح. یہ نہیں کہ راہ جاتے لوگوں کی گردنیں اڑاتے تھے، جب کوئی ان کے اوپر اسلام کی دشمنی میں حملہ آور ہوتا تو پھر وہ تر نوالا نہیں بنتے تھے، اس کے لیے اس کا مقابلہ کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہی صفات تھیں. یحبہم و یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اور انہی صفات پر انہوں نے مقابلہ کیا تھا کس کا؟ من یرتد منکم عن دینہ، دین کے مرتد ہونے والوں کا. فتنہ ارتداد اٹھا تھا نا حضرت ابو بکر کے دور میں، تو انہوں نے مقابلہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ حالانکہ وہ بھی اسلام پہلے لے آئے تھے، دین کی غیرت کی وجہ سے.
اسی لیے چوتھی صفت بتا دی گئی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور جد و جہد کے راستے میں ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو پھر اس کا یہ دل چاہے گا کہ دنیا کا ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہو، اور وہ اس محبت کو لوگوں میں عام کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، کیونکہ محبت انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، آرام سے نہیں رہنے دیتی، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا آرام، اپنی ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے۔ پھر جس محبت کے ساتھ ان کا دل جگمگاتا ہے اس روشنی کو ہر جگہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی دیوانگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، جیسے ایک دیوانے کو خوف نہیں ہوتا نا کہ کوئی کیا کہے گا، ہوتا ہے ایک مجنون کو خوف، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاگل پن کا اظہار ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، کسی پاگل کو پاگل کہلائے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون ہمیں کیا کہے گا، وہ پھر عقل مند اور بہت بہترین بننے کی کوششوں میں نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے عزت نہیں چاہتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رب کے نام سے، ان کے رب کے دین سے، ان کے رب کی بات سے لوگوں کا سلوک کیا ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں، وہ کہیں دین کو نیچا ہوتے دیکھ نہیں سکتے، پھر وہ کہیں دین کے طریقوں کو، دین کی راہوں کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے، وہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دین کے افکار کی حفاظت کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ان کا دین لوگوں کی پسند کا نہیں ہوتا، ان کا دین اللہ کی پسند پر مبنی ہوتا ہے، اور وہی وہ سب کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی سے انسان کو محبت ہو اور پھر وہ اس کی ناراضگی کے کام کرے۔ خود اپنی زندگی میں بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی وہ یہی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ ڈرتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈر کس کا ہوتا ہے انسان کو، ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس سے انسان مروب ہوتا ہے، جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو پھر لوگوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں بیٹھتا اس وقت تک انسان غیر اسلامی افکار، باتوں، مزاج، کلچر، طور طریقوں، ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو جب تک ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت نکلے گی نہیں، غیر اللہ کی تعظیم ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نہیں، اور اللہ کی محبت نہ ہو تو یہ صفات پیدا ہو نہیں سکتی، کیونکہ محبت جو ہے وہ پہلا قدم ہے یہاں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا، اللہ کے بہترین بندوں کی خصوصیات میں سے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ یہ فضل ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے، یہ اس کا خاص فضل ہے کہ جس کو یہ صفات مل جائیں، جس کو یہ بھلائی نصیب ہو جائے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور من یشاء کی ضمیر انسان کی طرف بھی آتی، جو انسان چاہتا ہے اس کو یہ فضل ملتا ہے، یعنی من یشاء میں فاعل اللہ تعالی بھی ہے اور بندہ بھی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اس کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور دوسرا معنی یہ اللہ کا فضل اس کو ملتا ہے جو بندہ اس فضل کو لینا چاہتا ہے، اس کی کچھ قیمت دینا چاہتا ہے، ہر چیز کی کچھ قیمت ہوتی ہے، تو جو یہ قیمت چکانے کو تیار ہو اسی کو یہ فضل نصیب ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کا فضل تو بڑا عام ہے،
کوئی ہے جو لینے والا ہو. اب چونکہ پیچھے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا تھا تو انسان سوچتا ہے اچھا پھر میں کس کو دوست بناؤں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اچھا اللہ تعالیٰ مان لیا, اب دوست تو چاہیے نا, کیا کریں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ, تمہارا دوست اللہ ہے. یہود و نصارہ کو چھوڑو, تم سے حسد و عناد رکھتے ہیں, ان کو کاہے کو دوست بناؤ گے؟ آؤ دوست بناؤ اس کو جو دوستی کے اہل ہے. انما ولیکم اللہ, تمہارا دوست اللہ, ورسولہ, اور اس کا رسول, والذین آمنوا, اور ایمان والے. اور ہر ایمان والا دوست نہیں ہو سکتا, وہی ایمان والا یقیمون الصلاۃ, جو رب کے حضور ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے, جو اللہ سے ایک تعلق رکھتا ہے. یقیمون الصلاۃ, جو اپنے عمل میں اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جو اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا نکالتے ہیں کہ ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اپنی گفتگو, اپنا کھانا پینا, اپنا آرام نیند, ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے حضور اس سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور وہ رکوع کرنے والے, جھک کے رہنے والے ہوتے ہیں. ورنہ نماز کے بعد دوبارہ رکوع کی بات کیوں ہوئی؟ نماز میں ہی رکوع بھی شامل ہے. یہاں راکعون کا مطلب عاجزی کرنے والے. رکوع کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ بینڈ کرنا, جھک جانا, جھکنے والے, عاجز مزاج, منکسر المزاج, نرم مزاج, دوسروں کے ساتھ جھک کے معاملہ کرنے والے, جنہوں نے تکبر اور انا اور خود پرستی کو خیر باد کہہ دیا ہو. وَهُمْ رَاكِعُونَ, جو نمازوں میں بھی خشوع کرتے ہیں اور عام روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھی عجز و انکسار کا معاملہ کرتے ہیں, عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہ بتاؤں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے قریب تر ہوں گے, یعنی میرے پاس ہوں گے قیامت کے دن. المؤتون اکنافن, جو کندھے جھکا کے رکھنے والے ہیں. الذین یألفون ویؤلفون, وہ جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں, یعنی جن کے اندر بہترین اخلاق پایا جاتا ہے اور خوشخبری. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, تو جو کوئی دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول سے, جو دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کو, تو اسے یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, کہ اللہ کی پارٹی, اللہ کا جتھا, اللہ والے وہی غالب آنے والے ہیں, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. وہاں یہ کہا گیا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ انہی میں سے ہوگا اور ان کے لیے ہدایت نہیں. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اس کے برعکس, جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرے گا تو وہ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, انہیں اپنی ممبرشپ دیتے ہیں. سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے, میں پڑھوں گی, آپ لکھ نہیں سکیں گے, گھر جا کے لکھ لیں, لیکن بڑا غور کریں اس آیت پر جو اس آیت کی تفسیر ہے. دراصل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وہاں اللہ کے حزب کو مفلحون کہا گیا, یہاں غالبون کہا گیا. معنی کیا ہے؟ تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو, پھر وہ دوستی رکھتی ہو ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں. یعنی جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, خواہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو, او ابناءہم او اخوانہم, یا بہن بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, یا ان کے کنبے قبیلے کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا, ایمان ثبت کر دیا کہ جن کے دل اللہ کے دشمنوں کی محبت سے خالی ہو جائیں.
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایسے لوگوں کی اللہ تائید کرتا ہے اپنی روح کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، انہیں باغوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہماری زندگی کی اصل مقصود اور منتہا کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. اولئک حزب اللہ، ایسے لوگ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. اور اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو حزب اللہ کون سی ہے؟ جس کا تعلق اللہ، رسول اور مومنوں سے ہو، جن کی دلچسپیوں اور محبتوں کا مرکز اللہ، رسول اور مومن ہو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے؟ ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ ہم کس سے مروب ہیں؟ کس کے طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ کن کو دوست سمجھتے ہیں؟ کن سے امداد کی توقع رکھتے ہیں؟ پھر اللہ کی امداد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو ان کے لیے ہے. غالب تو وہ آتے ہیں جو اللہ کے حزب کے لوگ ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنی امیدوں کا سہارا سمجھیں. وہ غالب نہیں آ سکتے، پھر ان کے لیے کامیابی نہیں ہے. آج مسلمان دنیا میں غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ حزب اللہ نہیں ہے. جب تک ہم اپنی محبتیں اور اپنے تعلق کے قبلے اور سمتیں درست نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت اور اللہ کی نصرت و فتح اور کامیابی نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل. ایسے لوگوں سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لے؟ اور یہ ہیں کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں کتاب دی گئی. یعنی کافر و مشرک لوگوں میں سے نہیں، اہل کتاب میں سے. یہ یہود و نصارہ جنہوں نے تمہارے دین کو، اسلام کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، کفار سے مراد یہاں مشرکین ہیں. اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ. دوبارہ تاکید کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کیا وجہ تھی ان کے دین کو مذاق بنانے کی؟ کیوں یہ دین کو مذاق بناتے تھے؟ بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کا ایک دین ایجاد کر رکھا تھا جس میں سراسر ظاہریت تھی، اس کی کوئی روح نہیں تھی. یہ اپنے آپ کو دین کے اجارہ دار سمجھتے تھے، ٹھیکے دار. اور اصل دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس سے ان کو شدید نفرت تھی. اور ایسی شدید نفرت تھی کہ اس نفرت میں ان کی عقل ماری گئی. جب جذبات کا شدت ہوتی ہے نا تو انسان کی عقل کم کام کرتی. تو ان کی چونکہ مفادات کو زد پڑی، نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین سے نفرت ہوئی. اس نفرت میں عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایسی چیزیں جن پر سب کا اتفاق تھا کہ وہ احترام کے قابل ہیں، ان کو بھی انہوں نے مذاق کا نشانہ بنا لیا. جیسے آگے آذان کا مذاق، نماز کا مذاق اگلی آیت میں بتایا جائے گا بطور مثال. کیا کسی کو بھی حق ہے کہ کسی دوسرے کے طریقہ عبادت کا مذاق اڑائے؟ کہیں نہیں. آپ دیکھیں کہ مذہبی آزادی ہر جگہ پر ہے، لیکن جو لوگ اسلام کی نفرت میں اندھے ہو گئے ہیں، ان کے نزدیک اسلام کے وہ شعار، وہ طریقے جن میں بظاہر مذاق کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں، جو سب کے نزدیک متفقہ طور پر قابل احترام ہے، ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی غیرت کس طرح گوارا کر سکتی ہے کہ جو قابل احترام چیزوں کا مذاق اڑائیں؟ دیکھیں نا، جو چیز مذاق کے قابل ہوتی ہے اس میں تو سب مذاق کرتے ہیں اور سب مل کے انجوائے کرتے ہیں. ایک لطیفے پہ سب ہنستے ہیں، تو لطیفہ ہے، بس ایک انجوائمنٹ کی چیز ہے. ایک کھانے کی چیز ہے، مزے کی چیز ہے، سب کھا کے اچھے ٹیسٹ کی وجہ سے انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو چیز مذاق کے قابل نہیں، اس کا مذاق اڑانا ایک تو انسان کی نامعقولیت ظاہر کرتا ہے، دوسرا اس کا شدید حسد بغض ظاہر کرتا ہے، تیسرا پھر اس شخص سے تعلق رکھنا جو دین کا مذاق اڑائے،
اس کے دین کے لیول کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کی دوستی کس سے ہے. دین کا مذاق اڑانے والے سے. کیونکہ جب کوئی شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بھی اپنے دین کے لیے کوئی جگہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. پھر میں سوال کروں گی یہاں کہ انسان کس چیز کا مذاق اڑاتا ہے؟ جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے. کوئی شخص کسی ایسی چیز کا مذاق نہیں اڑاتا جس کو وہ بڑا سمجھتا ہو. مثلا آپ اپنے والدین کو عزت دیتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ بلکہ اگر کوئی اور بھی اڑائے تو آپ برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ آپ اپنے والدین کو معزز سمجھتے ہیں. لیکن عموماً مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جیسے کوئی پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انسانی سطح سے گری ہوئے کام کر رہا ہے, نامعقول حرکتیں کر رہا ہے. تو کسی چیز کا مذاق انسان اس وقت اڑاتا ہے جب اسے وہ حقیر سمجھتا ہے. اب دین کے دشمن آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, گویا وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر رک کے سوچیں, یہ دین ہے کس کا؟ آپ کا. آپ اس دین کے نام لیوا ہیں. گویا آپ کے دین کا مذاق اڑانا خود آپ کا مذاق اڑانا ہے. یعنی جب آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا اڑانے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے دشمن ہیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, خود اپنے آپ کو حقیر کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. بے غیرتی کی انتہا ہے. اس لیے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی کو دوست بناتا ہے تو اسی کی طرح سوچنے لگتا ہے, یعنی خیالات میں بھی ہم آہنگی ہونے لگتی. یعنی کوئی شخص آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس سے تعلق رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی اپنے دین کی حقارت بیٹھ جائے گی اور آپ بھی کیا کرنے لگیں گے, ایک دن اپنے دین کا خود مذاق اڑانے لگیں گے اور پھر ایمان کی رتی بھی باقی نہیں رہے گی. تو اس لیے یہاں بیسیکلی منع کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے سے جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, مت دوستی کرو ان سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اور دیکھو ان کی حماقت. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو, یعنی آذان کی طرف اشارہ ہے. اتخذوها ہزوا ولعبا, تو آذان کا مذاق بنا لیتے ہیں, اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں کیا آذان ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہنسا جائے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں کون سی بات ہے جو مذاق کے قابل ہے؟ کیا یہ ہنسنے کی بات ہے کہ اللہ اکبر ہنسنے کی بات ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ ہنسنے کی بات ہے؟ نہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں احمق کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اذان دینے والے یا اذان کے الفاظ یا جس کام کے لیے اذان دی جا رہی ہے نماز, سب چیزیں مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو پتا کہ اذان سے سب سے زیادہ نفرت کس کو؟ شیطان کو. حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے, جب ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے. تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے, تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, تو شیطان کے یہ چیلے اذان اور نماز کا مذاق بناتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کس کے حق میں بتا رہے ہیں؟ اہل کتاب اور کافر یہ کرتے ہیں. آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ خود مسلمان. تو ان کی بھی عقل ماری گئی, نامعقول ہو گئے. جب لوگ نماز کا مذاق اڑاتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کو پتا لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسیتر ہو گیا, مسیتل کے پتہ نہیں. جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں نا, وہ فلانا جڑا مسیتل ہو گیا, یعنی ہر وقت مسجد جاتا ہے. اور اسی قسم کے بہت سے الفاظ آپ سن سکتے ہیں. کوئی پوچھے ان سے کہ مسجد جا کے کرتے کیا ہیں, اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نامعقول ہے یا بیکار ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے جو سب کی ضرورت ہے, جو سب کو کرنا چاہیے, مذاق اڑانے والوں کو بھی کرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود نتیجہ نکالا, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی نامعقول لوگ ہیں, بے عقل ہیں, کم عقل ہیں.
سمجھتے ہی نہیں، یہ سوچ سمجھ کی صلاحیت سے محروم لوگ ہیں. اگر ان کے اندر کچھ بھی عقل ہوتی تو کم از کم یہ کام نہ کرتے، مذاق نہ اڑاتے. اچھا، یہاں ایک اور ذرا انڈر لائن بات بھی آپ کو سمجھانا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ قرآن میں تو صرف اتنا کہا گیا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، تو کس طرح بلاتے ہیں نماز کے لیے؟ تو وہ تو قرآن میں کوئی نہیں لکھی، کہاں سے پتہ چلے گی؟ پھر حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو آپ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ حدیث پر عمل نہ کریں اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، ورنہ قرآن پر عمل ادھورا رہ جائے گا اور دین نامکمل رہ جائے گا. اس لیے جس طرح قرآن کے عائد کردہ فرائض ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کے عائد کردہ فرائض بھی ماننا ضروری ہے. قل یا اہل الکتاب، اب یہ مذاق اڑانے والے اور یہ سب دشمنی کرنے والے، حسد بغض رکھنے والے، ان کو ذرا کہو، پوچھو، اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہ تم ہم سے کس بات پہ ناراض ہوتے ہو؟ یہ سارا غصہ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ تنقمون کا لفظ جو ہے نون قاف میم سے ہے. نقم، عیب لگانا، غصہ ہونا، ناپسند کرنا، انکار کرنا، خواہ زبان سے ہو یا سزا دے کر. اسی سے نقمت کا لفظ آتا ہے، انتقام کا لفظ آتا ہے. تم ہم سے ناراض نہیں ہوتے مگر اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. یعنی ہمارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، یہ ناراضگی کس پر ہے؟ اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا. وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو اس سے پہلے بھی اتارا گیا، یعنی تمہاری کتابوں پر. تو کیا یہ کوئی عیب کی بات ہے، ناراضگی کی بات ہے؟ تم ہمیں عیب لگا رہے ہو، سوچو کس بات پہ لگا رہے ہو؟ ہمارے ایمان لانے پہ، اس قرآن کو ماننے پہ، پہلی کتابوں کو ماننے پہ. اس میں سے کون سا کام ایسا ہے جو نامعقول ہے، جو مذاق اڑائے جانے کے لائق ہے، جو حقارت کے قابل ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بات اصل میں کچھ اور ہے، اور وہ کیا کہ تمہاری اکثریت نافرمان ہے، نہ خود کرتی ہے نہ کرنے دیتی. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ نماز، روزے اور ان چیزوں کا مذاق وہی اڑاتے ہیں جو خود نہیں کرتے، ہے نا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا وجہ. پہلے کیا وجہ بتائی؟ قوم لا یعقلون. پھر کیا وجہ بتائی؟ اکثرکم فاسقون. دوسری ریزن، بے عقل لوگ. اچھا، بے عقلی کیا ہے؟ قرآن میں ایک اور جگہ پر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں کہ دیکھو بے وقوف ہے، دکان بند کر کے گاہک چھوڑ کر تو مسجد چلا گیا ہے. اس بات پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنا پاگل ہے، کتنا احمق ہے. اتنا بڑی بزنس ڈیل ہو رہی تھی اور ایک آواز سن کے سب چھوڑ کے چلا گیا، پاگل. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم صرف دنیا کا ظاہری پہلو دیکھتے ہو کہ جس میں تمہیں مال یا دنیاوی فائدے ملنے والے، اس لیے تم ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہو کہ وہ اپنے جان مال لگاتے ہیں اس فائدے کی خاطر جو پرماننٹ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور بہت بڑا ہے. اور یہاں کیا وجہ بتائی؟ ان اکثرکم فاسقون، خود بے عمل ہو. وہ نفسیات بتا دی گئی نا، وہ وجہ سامنے آ گئی، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کو. چونکہ ان کے خود ساختہ دین کے اوپر زد پڑ رہی تھی، خود بے عمل لوگ تھے، لہذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمل کا کوئی راستہ نکلے، کیونکہ پھر انہیں بھی عمل کرنا پڑتا. مثلا دیکھیں، کوئی مجلس ہوتی، کوئی محفل ہوتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور کچھ بیٹھے رہتے ہیں. اب ان میں سے جو مذاق اڑانے والے ہیں نماز کا، وہ کون ہوں گے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوں گے جو پڑھنے جا رہے ہیں. فرمایا ان اکثرکم فاسقون، تم خود دین کی حدوں میں رہنا نہیں چاہتے، انہیں توڑنا چاہتے ہو، لہذا جو قائم کرنے والے ہوں وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے تم اپنے آپ کو پھر بڑا چودھری بنانا چاہتے ہو کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں اور ہم صحیح بھی ہیں. چوری اوپر سے سینہ زوری، اسی کو کہتے ہیں.